زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہوں کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہو اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہو اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو، اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری خوش تر خوش رہتی ہے۔ آمین۔ میرے دادا مسٹر جیکب حاکم دین 15 سپٹمبر میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ 19 سال کے تھے جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تھا، اور مجھے بتاتے تھے، کہتے تھے کہ یار میرے پاس بیٹھا کر تھوڑی مجھ سے سنا کر میری باتیں، میں تیرے کو بتاؤں کہ میں کیسے یہاں پہ آیا۔ تو میں نے کہا تھا ہاں ڈیڈی سناؤ۔ تو کہتے تھے کہ میں 19 ایئرس کا تھا کہ جب میں دبئی آیا تھا، اور پھر ڈیڈی نے آ کے اسکریپ کا کام شروع کیا، اور خدا نے بہت برکت دی ڈیڈی کو، اور ڈیڈی کے کام، ڈیڈی کے کاروبار میں بھی ڈیڈی کو بہت برکت دی، ترقی بخشی، اور اتنا بھی ڈیڈی کو قابل بنایا کہ ڈیڈی نے آگے اپنے بچوں کی بھی مدد کی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں ان کا سب سے بڑا پوتا ہوں، اور سوری اگر میں بیچ میں تھوڑا ایموشنل ہو جاؤں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے 2020 کے اندر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا تھا، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ دراصل اس میں خدا کا فضل تو تھا، اور خدا نے مجھے چنا تھا، لیکن اس چیز میں مجھے بڑھانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ میرے ڈیڈی کا تھا۔ میں جب بھی کلام دیتا تھا نا تو میں کہتا تھا خداوند یسوع مسیح کو قبول کرو، میں زور زور سے بولتا تھا، تو مجھے پاس آ کے بولتے تھے کہ یار تو ڈانٹتا کیوں ہے؟ میں کہتا تھا نہیں ڈیڈی میں ڈانٹ نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ نہ کہ صرف میرا بلکہ میرے ہر بہن بھائی کا ڈیڈی کے ساتھ ایک اسپیشل بانڈ تھا، بلکہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ سب کا کہیں نہ کہیں لائف میں آپ جب بھی ڈیڈی سے ملے ہوگے آپ کا ایک ہمیشہ اسپیشل ایک ٹائم رہا ہوگا، اور میرا بھی ویسا ہی اسپیشل ٹائم تھا۔ اور آج میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے جیسی زبور 100 پڑھا تھا تو میرے مائنڈ میں یہی چل رہا تھا یار کہ ہم کب سے رو رہے ہیں، لیکن ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ڈیڈی کے 74 ایئرس کے لیے جہاں خدا نے انہیں ترقی بخشی، اور میں خدا کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے میرے ڈیڈی کو ترقی بخشی، اور آج جب وہ یسوع میں سو گئے ہیں تو دکھ تو ہے اور ان کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دل سے شکر گزاری کی دعا بھی نکلتی ہے کہ نہ ڈیڈی کو درد ہوئی جاتے ہوئے، نہ ان کی پوری زندگی میں، اور خدا نے انہیں سنبھالے رکھا، جس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے جو اپنے بڑوں کی قدر کرتے ہیں، اور آج ہم نے اس کی ایک مثال دیکھی ہے، اور میری دعا ہے کہ تمام جوان اور بچے اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کی اس وقت بھی قدر کریں جب وہ زندہ ہے، اور اگر کسی وجہ سے کچھ لاپرواہی ہو گئی ہے تو آج سے فیصلہ کریں، چاہے ہمارے بال سفید ہو چکے ہوں یا ابھی ہم بالکل بچے ہوں، کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا ہے اور ان کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنی ہے کہ یار آ میرے پاس بیٹھ، میری باتیں سن۔ اور یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، اور یہی ان کی خواہش ہے، اس سے زیادہ کوئی خواہش نہیں ہوتی، اور اس خواہش کو ہم پورا کریں۔ اس وقت میں درخواست کروں گا ان کے بڑے بھائی آئزک جان سے
کہ وہ تشریف لائیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. مسٹر آئزک جان. خدا کا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہم 7 بہن بھائیوں کو پیدا کیا. ہم لوگ سب کرسٹن ٹاؤن کی پیدائش ہیں, 4 بھائی اور 3 بہنیں. میرا سب سے بڑا بھائی ایرک جان اس کا نام تھا, وہ امریکہ میں فوت ہوا اور میں اس کے پاس تھا. میں اس کو دفنا کے یہاں آیا, میں سیدھا دبئی گیا, وہاں چھوٹے بھائی کو میں نے دفنایا جس کا نام جسٹن تھا. ننا میں یہاں تقریباً 70-80% لوگ ہیں جو ہمیں جانتے ہیں بچپن سے ہی. یہاں میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے اپنے بھائی جیکب کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے لیے بھی میں وہ بھائی ہوں. بھائی بڑا ایرک صاحب تھے, ان کی بیٹی یہاں موجود ہے, ان کے داماد ہیں, ان کا پوتے پوتی ہیں, بلکہ ان کی بہو بھی یہاں موجود ہیں, کرنل ولیم صاحب. تو ہم 7 بہن بھائیوں کو خدا نے اتنی برکت دی ہے کہ میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے اور میرے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے کہ جو میں یہ کہہ سکوں. بس یہ علم کافی ہے کہ خدا نے مجھے اتنی برکت دی. میں وہ بندہ ہوں جس نے اپنے ماں باپ کو ساتھ مل کے پالا ہے. پٹھے تے پنجابی اٹا پائیاں نے, مزدوریاں کیتیاں, واڈیاں کیتیاں باپ دے نال. مجھے خدا نے بہت برکت دی ہے. یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, اس نے واقعی بہت سٹرگل کی ہے اور شاید وہ برکت مجھے نہیں ملی ہے جو اس کو ملی ہے. وہ برکت اس کے حصے کی ہے, لیکن میرے پاس جو برکت ہے, 3 بھائی تھے, تینوں کے تینوں خدا کے پاس چلے گئے ہیں. میں آپ کے سامنے ہوں, 82 ایئر کی میری ایج ہو گئی ہے, 82 سال کی عمر میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ خداوند کی مہربانی ہے کہ میں اس عمر میں تندرست ہوں اور میں کام کرنا چاہتا ہوں. مجھے سب سے بڑی خدا نے یہ ہمت طاقت دی ہے کہ میں اب آج بھی کام کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی نے بے شمار خاندان کی خدمت تو کی, اپنے بچوں کو بہترین 3 بھائی بیٹوں کو مجھے امریکہ بھیج دیا, 3 اس وقت دبئی میں ہیں. اور بھائی نے چرچوں میں بے شمار خدمت کی ہے. رات کو مجھے جب انیل نے کہا کہ ڈیڈی ہمارا باپ تو چلا گیا ہے لیکن ہمارے باپ نے ہمیں بتایا کہ یہ میرا باپ ہے, میرا بھائی بڑا تو ہے, یہ میرا باپ ہے, جس کی وجہ سے میں نے آج جو ترقی کی ہے اس کا پاور ہاؤس پہلے خدا ہے پھر میں ہوں. اور میں خدا کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے. میری بہن نے مجھے امریکہ سے بے شمار لکھ کے بھیجا ہے. میں نے سوچا بیٹا مجھے کافی کچھ تو انگلیوں پر ہی یاد ہے, لیکن اگر کہیں میری بہن جو سن رہی ہو تو معاف کرنا. خدا سے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ جب تک میں زندہ رہوں میں نے بھی بے شمار خدمت کی اپنی خاندان کی, اپنے مسیحی قوم کی اور اپنے ملک کی. میرے باس کہتے تھے کہ ہمیں تیرے جیسے آدمی چاہیے. میں نے کہا میں لا کے دوں گا. بولا کہاں سے؟ بولو انڈیا جاؤ, بنگلہ دیش جاؤ, نیپال. میں آپ کو بولا نہیں بھی بالکل نہیں. میں نے بولا آپ یقین جانو جن کو میں لاؤں گا وہ مجھ سے اگر اچھے نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوں گے. اور میں لے کے گیا, خدا کا شکر ہے. ان میں سے میں اپنے بھائی جیکب کو اور ایک سالہ صاحب تھے فینیل کو لے کے گیا. یہاں بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا بھی پتہ ہے, لیکن میں خدا کا اور آپ لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں. میرے بھائی نے بے حد ترقی کی ہے. اس کے لیے خاندان کے لیے اور میرے خاندان کے لیے بھی دعا کریں. خدا حافظ. گاڈ بلیس یو.
ہے کل تو اپنی گھر لے تیرے واسطے مدد ہے کل تو اپنی گھر لے تیرے واسطے مدد سہون بھی جو بھی سنبھالے تینوں سدا سہون بھی جو بھی سنبھالے تینوں سدا میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، جسے میں خود دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی۔ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے نہ کچھ لے جا سکتے ہیں، خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو خداوند ہی کے واسطے مرتے ہیں۔ پس ہم جئیں یا مریں خداوند ہی کے ہیں، کیونکہ مسیح اس لیے ہوا اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ میرے عزیزو، جب کلام کی ان آیتوں سے ہمیں یہ یقین ہوا کہ خداوند میں ہمارا رحلت کر جانا آخری مقام نہیں، تو آئیے ہم پوری امید کے ساتھ آج کی عبادت میں شریک ہوں۔ میں اس وقت درخواست کروں گا محترم پادری شہزاد گل سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ آئیے دعا مانگیں۔ برابر کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے سچے زندہ جلالی آسمانی باپ، اور آج اس عبادت کے لیے خداوند اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں خداوند کہ جب ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، خاندان کی تسلی اور اطمینان کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ تسلی اور اطمینان مانگتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہے۔ خداوند آج کے خادم کے لیے دعا کرتے ہیں جو تیرے پیغام کو تیرے لوگوں تک پہنچائیں گے، کہ خداوند تیرے کلام ہمارے لیے تسلی کا باعث ہو، عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تمہارا ہادی اور رہنما بن، کیونکہ یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہیں۔ اور میں درخواست کرتا ہوں ریورنڈ عاشر اعجاز گل سے، جو ہنٹر میموریل چرچ سیالکوٹ کے انچارج ہیں، اور ہمارے بھائی مسٹر جیکب حاکم دین اسی چرچ کے ممبر بھی تھے، تو وہ تشریف لائیں گے اور آج کی پہلی تلاوت فرمائیں گے۔ پادری عاشر اعجاز گل۔ خداوند کے مقدس پاک کلام کی تلاوت کو سماعت فرمائیں۔ عہد جدید میں سے پالوس رسول کا تموتھیوس کی کلیسیا کے نام لکھا جانے والا دوسرا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 8ویں آیت کے آخر تک خداوند کے مقدس کلام میں یہ لکھا ہے، کیونکہ اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عدل و منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو تسلی اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ The Gospel according to John, chapter 14, verse 1 to 6.
تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا جانا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تقدس باپ آزاد مارشل صاحب، ماڈریٹر بشپ آف چرچ آف پاکستان، ان کے اور ان کے خاندان کی طرف سے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ سارے خاندان کو اس مشکل وقت میں اپنی دعا میں یاد رکھے ہوئے، اور انہوں نے خاص طور پر مجھے ہدایت کی کہ میں سارے خاندان کو بتا سکوں کہ انہوں نے آج یہاں ہونا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ پاکستان میں نہیں ہیں، اگر ہوتے تو ضرور وہ یہاں ہوتے۔ آپ سب کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہ وہ ان کا خاندان آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ان کی اہلیہ محترمہ مسز لیزلی مارشل عبادت کے شروع میں یہاں تھیں اور شاید اب بھی یہاں پہ ہوں، وہ بھی آپ کے غم میں برابر کی شریک ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں خداوند کے کلام میں سے ہم سب کی تسلی کے لیے کچھ کہہ سکوں، میں سیالکوٹ ڈائسس کا بشپ ہوتے ہوئے ان ساری خدمات کے لیے جو ہمارے عزیز جیکب حاکم دین نے سیالکوٹ میں اور سیالکوٹ کے باہر بھی کی، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج جب ہم ان کی زندگی کا جشن مناتے ہیں، وی آر سیلیبریٹنگ ہز لائف، تو ہم خداوند کے کلام میں سے اپنی تسلی کے لیے کچھ سن چکے۔ زندگی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا شروع بھی عجیب طرح سے ہوتا ہے۔ انسان خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور زندگی کا جب اختتام ہوتا ہے تب بھی انسان خود کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی دو واقعات ہیں، آپ کی زندگی کا شروع ہونا اور ہماری زندگی کا ختم ہونا، جس میں ہمیں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے ہی موقع پر خاندان، رشتہ دار، عزیز، بہن بھائی اور دوست اقارب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب مسیح یسوع کے شاگرد ہیں اور ایک کمیونٹی ہیں جو مل کر اس زندگی کی دوڑ کو دوڑ رہی ہے۔ جیکب حاکم دین کے بھائی صاحب، ان کے بچے، ان کے رشتہ دار عزیز، ان کی عزیز و قارب رشتہ دار بہنیں بھائی، دوست، اگرچہ آج جسمانی طور پر غم میں ہیں، لیکن ہم سب روحانی طور پر خوشی میں ہیں، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس زندگی کو ختم کرنا ہے۔ ہماری یہ ایک دوڑ ہے جس میں ہر کوئی
जीता हुआ शख्स है, क्योंकि हम ही इकट्ठे दौड़ते हैं ताकि उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों और वो इनाम जो खुदा ने अपने शागिर्दों के लिए रखा है उसको हासिल कर सकें। जेकब हाकम दीन का नाम ना सिर्फ सियालकोट में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि बैरून मुल्क भी अच्छी तरह जाना जाता है, क्योंकि भोपालवाला में पैदा होने वाला ये शख्स अपने दिल में इस बात का दर्द रखता था कि कैसे वो मुस्तहिक लोगों की मदद कर सके। हम में से बहुत से हैं जिनको खुदा ने बहुत बरकतें दी हैं दुनियावी, लेकिन हमारे पास दिल नहीं है कि उन बरकतों को औरों के साथ शेयर कर सकें। हमारा ये भाई मसीह यीशु का ये शागिर्द अपनी पूरी ज़िंदगी मुस्तहिक लोगों की मदद करता रहा। सियालकोट कन्वेंशन में अपने नजराने से खिदमत करता रहा और दूसरे चर्चेज़ में जहाँ कहीं खुदावंद ने हदायत की, अपने माल से और अपनी बातों से उनकी मदद करता रहा। जब मैं इनके बारे में ये बातें कह रहा हूँ तो मैं ख़ानदान को ख़ास तौर पर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जेकब हाकमदीन भोपालवाला में पैदा होकर अपने नाम को इस तरह से बढ़ाया, अपने खुदा के नाम को इस तरह से इज़्ज़त और जलाल दी कि वो काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने राह तैयार की और अपने ख़ानदान के लोगों को वहाँ पर बुला लिया। आज हम सब खुश हैं कि ये अजीज़ ख़ानदान दुनियावी बरकतें हासिल करके यीशु के नाम का गवाह है और दुबई के चर्च में नुमायाँ खिदमत अदा कर रहा है। इन्हीं बातों से मुझे याद आता है कि अब जब जेकब हाकमदीन खुदावंद में सो गए हैं तो वो अंजील का ये विर्द हमारे लिए पढ़ने को कह गए हैं, जो आज उनके पोते ने हमारे लिए पढ़ा। सबसे बड़ा पोता ये जिन्होंने पढ़ा, और वो विर्द ये है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदावंद पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। सिर्फ दुबई में मेरे पास घर नहीं है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम। जैसे उन्होंने दुबई में जगह तैयार की कि उनके ख़ानदान के लोग वहाँ आकर रहें। कलाम मुक़द्दस हमारी यकीन दहानी करता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक आसमान पर हमारे लिए बहुत से मकान हैं, और यीशु मसीह जाते हैं कि वो जगह तैयार करें। जिस ईमान में जेकब ने अपनी दौड़ को ख़त्म किया वो हमें इस पर उकसाती है, हमें ये ईमान रखने पर मजबूर करती है कि हम ना उम्मीदों की तरह गम न करें, बल्कि ये जानें कि हमारे पास बहुत से मकान हैं और हमने वहाँ पर खुदा की रफ़ाकत में रहना है। इसलिए वो आए जो उनके फ्यूनरल की इबादत के कार्ड पर दर्ज है वो बड़ी अहम है। दूसरा तिमोथी 4:7 आयत, हालांकि ये पूरा पैराग्राफ है 6, 7 और 8 आयत। पौलुस रसूल अपने शागिर्द तिमोथियस को कहते हैं कि मैं कुर्बान हो रहा हूँ। अंग्रेज़ी में है I am being offered as a sacrificial
कब, और फिर ये कि मेरे कूच का वक्त आ गया, और ये कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। उस ज़माने में जब पलूस रसूल ये ख़त लिखते हैं तो कुश्ती एक स्ट्रगल है। जब कोई अखाड़े में चला जाता है तो उसको लगातार कुश्ती लड़नी पड़ती है। हमारे ईमान की कुश्ती ख़त्म नहीं हुई। हमारे ईमान की कुश्ती इस बात की गवाह है कि जेकब हाकम दीन ये कुश्ती लड़ते हुए क्या कामयाब होकर उस इनाम का उम्मीदवार है जो खुदा ने उन सब के लिए मुकर्रर किया है जो उसकी आमद के ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। खुदा इन बातों से सारे अजीज़ ख़ानदान को, सारे रिश्तेदारों को, सब मसीहों को तसल्ली दे कि हमने ये कुश्ती लड़नी है ताकि उस इनाम को पा सकें जो हमारे खुदावंद यीशु ने हमारे लिए रखा है। खुदा बाप, बेटे और उनकुस कलीम। और ये भी खुदा के फजल की निशानी है कि खुदावंद हम सबको तौफीक देता है कि जिस ख़ानदान में रखा है हम उसका भी ख्याल रखें, और फिर ख़ानदान के बाहर जो मसीही ख़ानदान है उसका भी हम खुदावंद की बड़ी तारीफ़ करते हैं। इस वक्त मैं दावत देना चाहता हूँ उनकी बहू को, सुनैना अनिल को, कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मसीह में आप सबको सलाम। मैं जेकब हाकम दीन की सबसे बड़ी बहू हूँ। कहने को और आप लोग के लिए तो मैं बहू, लेकिन उन्होंने हमेशा हम जितनी भी आई थी हम सबको अपनी बेटियों की तरह रखा था, और हमेशा हमसे एक ही चीज़ कहते थे कि खुश रहा करो। मेरे बाद जितनी भी आई है मुझे हमेशा कहते थे कि तू इनकी माँ है, तू इनको, ये तेरी भाभी नहीं है, तुम लोग सब आपस में बहनें हो, तो खुश रहा करो। बस चलते फिरते एक ही बात हमसे करते थे, खुश रहा करो। या कभी हम इकट्ठे बैठे होते थे तो हमें देख के कहते थे कि बड़े मौजे लगे हुए हो, बड़े मज़े कर रहे हो इससे। हमेशा हम लोग को अपनी बेटियों की तरह रखा नहीं है, अपनी बेटियाँ ही बना के उन्होंने अपने पास रखा था। मेरा बेटा जो है वो हमेशा मुझे कहते थे कि मैं जान तो पहला तेरे मुंडे का ब्याह करके जाना है, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है वो हम सब के लिए एक मिसाल है। उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में सबको खुश रहना सिखाया। बेशक हम भी कभी लाइफ में अप एंड डाउन होते थे तो हमेशा कहते थे खुश रहा करो। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है वो हमारे लिए एक मिसाल है। अगर वो खुदावंद में सो गए हैं लेकिन वो हमारी ज़िंदगियों में अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि जो ज़िंदगी और जो राह उन्होंने मेरे बच्चों को, मुझे, अपने बेटों को सिखाई है, हम सब बहनों को जो सिखाई है, मैं कहती हूँ हम अभी तक वो चीज़ अपनी ज़िंदगी से नहीं भूल पाएंगे। और हमेशा कहते थे कि जब बच्चों को दुआ, इकट्ठे बैठ के दुआ किया करो, उनको दुआ सिखाया करो। तो मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र करती हूँ कि जितना भी वक्त उन्होंने इस ज़मीन पे गुजारा है, खुदावंद ने इनको हर मुश्किलों से, हर परेशानी से बचा के रखा, और एक मिसाली ज़िंदगी है हमारे लिए और आप लोगों के लिए जो इन्होंने गुजारी है। और हम पुख्ता ईमान है हमारा कि इस टाइम वो बहुत खूबसूरत जगह पर है और हम सबको देख भी रहे हैं, और वो जो चीज़ चाहते थे हमसे, हम खुशी से वो चीज़ को हम मना रहे हैं। तो खुदावंद बस इनके जो बाकी इनकी ज़िंदगी थी, बस खुदावंद इनको सुकून में रखे। और जो हमने सीखा है, मेरी छोटी जो मेरी देवरानी, तो हम बोलते तो वे गुस्सा करते थे, कहते नहीं तुम सारी बहनें हो तो बहनें बोला करो, इसको भाभी मत बोला करो। तो बस खुदावंद इनको, हम सबको तसल्ली दे, और आप लोग की दुआओं की हमें ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना कि जब एक शख्स ठान लेता है कि मैंने ख़ानदान को जोड़ के रखना है और उनके लिए बाइस बरकत बनना है, तो खुदा उसकी पूरी मदद करता है। मुझे किसी ने एक दफ़ा कहा कि पादरी साहब एक आदमी क्या कर सकता है? मैंने उनको कहा एक ही आदमी करता है।
ایک ہی جگہ سے کام شروع ہوتا ہے, لمبی لائن ایک ہی نقطے سے شروع ہوتی ہے. اس لیے آپ اکیلے نہیں ہیں, خداوند آپ کے ساتھ ہے. اور کسی نے یہ کہا کہ ایک اکیلا آدمی جب خدا کے ساتھ ہے تو وہ میجورٹی ہے, وہ اکثریت ہے. ایک بندہ خدا کے ساتھ, خدا جب ساتھ ہے تو وہ اکثریت ہے. اور اسی طرح سے میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح اس اچھے نمونے کو فالو کریں اور اپنے خاندانوں میں اسی طرح اس پیار و محبت کو بڑھاتے چلے جائیں. اس وقت میں دعوت دوں گا سشیل جیکب کو, جو ان کے صاحبزادے ہیں, کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سشیل جیکب. خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی ازلی اور ربی نام میں آپ سب کو سلام, اور تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کی حاضری کا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ادھر اتنے لوگوں کا جمع ہونا ہی اس بات کی گواہی ہے ان کی محبت کا, کہ وہ کتنی محبت کرتے تھے. زبور 127 میں لکھا ہے اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے, اور واقعی انہوں نے ہم کو خدا کی میراث کی طرح ہی پالا ہے. چھڑی سے دریغ نہیں کیا اور کلام سے دور نہیں رکھا. بے شمار خدمتیں ہیں, اور کبھی بھی جب وہ بیمار ہوتے تھے اور ہاسپٹل میں ہوتے تھے تو مجھے ہمیشہ ایک بات ضرور کہتے تھے کہ پتر, جڑا مکان یسو نے وعدہ کیتا ہے نا, وہ اٹا میں جوڑیاں نے بہت ساریاں ہوتے ہیں, میرے جان دے بعد وہ اٹا ضرور کر لے ہوتے ہیں. ضرور وہ اینٹیں ہمارے کو مجھے بھیجنا تاکہ وہ مکمل کر سکوں. آپ سب کا بہت شکریہ. میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے بولنے کی, لیکن اگر پائس صاحب اجازت دیں گے تو ایک نعرہ جو میرے ابو کو بہت پسند تھا, میں چاہوں گا کہ پلیز اگر 3 بار ہم وہ نعرہ لگا دیں. بولے خداوند یسوع مسیح کے نام کی, بولے خداوند یسوع مسیح کے نام کی, بولے خداوند یسوع مسیح کے نام کی. تھینک یو ویری مچ آپ کے سب کا آنے کا. تھینک یو. لبوں پہ مسکراہٹ اور خوشی ہونی چاہیے. خدا کرے کہ میں اپنی زندگی اپنے آخری لمحوں تک ایسے جیوں کہ جو لوگ نعرے لگا رہے ہوں اور خوش ہو رہے ہوں وہ دل سے ہوں. ان کو یہ نہ ہو کہ جی یہ صرف ہم ایک وصیحت پوری کر رہے ہیں, بلکہ دل سے خوشی کریں. اور ہم اسی طرح سے خوشی مناتے ہوئے ہم غم کا انکار نہیں کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں رونا نہیں چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں غم نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ خدا نے ہمیں غم جو ہے وہ ہمارے دل کو ہلکا کرنے کے لیے, ہماری نروس کو ریلیکس کرنے کے لیے اس نے ہمیں آنسو دیے ہیں. لیکن اس نے یہ وعدہ بھی دیا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا, وہ ان کے منہ کو ہنسی سے بھر دے گا. اور یہ ثابت ہوتا ہے اس سے کہ جب ہم چرچز میں کہتے ہیں نہیں چرچ میں آ گئے بالکل سیریس ہو جاؤ, اچھی بات ہے, پر آپ مسکرا بھی سکتے ہیں, ہنس بھی سکتے ہیں. چرچ میں ٹھٹھا بازی نہیں کر سکتے, لیکن ہنس سکتے ہیں, کیونکہ خدا کی بادشاہت میں بہت سارے کہکے ہوں گے. اس لیے گلا صاف کر کے جانا, تاکہ وہاں جا کے ہم جب اپنے عزیزوں کو دیکھیں گے جلالی حالت میں, جب اپنے آپ کو دیکھیں گے جلالی حالت میں, جب ہم وہاں جا کے خداوند کو دیکھیں گے اور ہم خوش ہوں گے, تو وہ ایک جینون خوشی ہوگی اور وہ دائمی ہوگی اور وہ ہمیشہ تک رہے گی. اور اس کا ایک چھوٹا سا مزہ جو ہے وہ اب ان نعروں میں ہمیں ملا ہے کہ واقعی خداوند یسوع مسیح کے نام کی جے ہو. جے کا کیا مطلب ہے؟ ہم اکثر تعریف کے معنی میں لیتے ہیں, لیکن جے کا دراصل مطلب جو ہے وہ ہے وکٹری, فتح. ٹھیک ہے, جے پاتے جانا, ٹھیک ہے, فتح پاتے جانا. تو یہ وکٹری کی خوشی ہے, اور آج یہ وکٹری پوری ہوئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو. خداوند کی تعریف ہو. میں اس وقت درخواست کروں گا مسٹر نیلسن عظیم سے, جو ان کے بھانجے ہیں, کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم یہاں پر فیونرل سرمنی نہیں منا رہے, ہم یہاں ان کی فیونرل سیلیبریشن کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کارڈ پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ہم آج ان کی فیئر ویل کر رہے ہیں. جس طرح کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں جب بندہ 60 ایئر کا ہو جاتا ہے تو ایک سیلیبریشن بھی ہوتی ہے اور فیئر ویل بھی ہوتی ہے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پورے خاندان میں تکلیف تو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فیئر ویل جس کو دیتے ہیں چلا جاتا ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے, آنسو بھی ہیں, لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس دوبارہ جائیں گے, ہم بھی جائیں گے, تو ہم ان کو روبرو دیکھیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو میں اپنی بات کو 3 مرحلوں میں بیان کروں گا.
ایک خاندانی صورت میں، ایک ان کی دوسروں کے ساتھ ان کے تعلقات کیا تھے، اور ایک میں اپنے ذاتی۔ میں پہلی بات جو ہے وہ ان کے خاندانی سلسلے کی بات کروں گا کہ وہ کس طرح سے اپنے خاندان لوگوں کی فکر بھی کرتے تھے اور پیار کس طرح سے کرتے تھے۔ میرے ساتھ بڑی بیٹھک ان کی ہوئی۔ ویسے تو میرا ان کے ساتھ جو رشتہ ہے ماموں بھانجے کا ہے، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن تقریباً 14-15 سال سے ہم اتنا جانتے تھے ایک دوسرے کو کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح ماموں بھانجے کی دوستی ہو گئی ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ مجھے بچوں کی طرح پیار بھی کرتے تھے اور دوست بھی سمجھتے تھے اور نصیحتیں بھی کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ فکر مندی کا یہ عالم تھا کہ مجھے کہتے تھے تو دیکھ یار کوئی رشتہ دار ہمارا رہ نہ جائے پیچھے، کوئی غریب نہ رہ جائے۔ مجھے بتاتے تھے کہ میں نے بڑی سٹرگل کی ہے، کیونکہ میں ایک اور بات ان کی بتانا چاہتا ہوں جو خاندانی صورت میں تھی، کہ وہ بڑی خوبصورتی سے یہ بات کہتے تھے جو لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ کہتے یار میں بڑا غریب تھا اور خدا نے مجھے فضل دیا، عزت دی، امارت دی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی میری طرح اسٹرگل اتنی نہ کرے، میں اس کی مدد کروں، تو بھی دے۔ اور انہوں نے ہمارے رشتہ داروں میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو انہوں نے دبئی لے کے نہ گئے ہیں، اور ان کی فیملی کو اچھا ویل سیٹلڈ کیا۔ تو میں فکر مندی کا ایک واقعہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ کافی ان کا میں بیٹھتا تھا ان کے پاس، بہت کچھ سیکھتا تھا۔ میرے بچوں کے متعلق فکر مند بھی ہوتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، اور میں صرف ایک مثال کے طور پر آپ کو ان کی فکر مندی کی بات بتانے لگا، کس طرح سے وہ اپنے عزیزوں، بھانجوں، بھانجیوں، بتیجوں کی کتنی فکر کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میری بیٹی نے CSS کیا تو جب وہ ٹریننگ کے آخری مراحل میں تھی تو میں نے کہا ماموں جی یہ اب پاس آؤٹ ہونے والی، کہتے کی لگے گی؟ میں نے کہا وہ اسسٹنٹ پروفیسر لگے گی۔ تو چپ کر گئے۔ مجھے صبح ہی فون کر دیا، اگلے دن چھٹی تھی، سیٹرڈے تھا، تو کہتے جلدی آ جا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں بڑا فکر مند ہوا۔ کہتے نہیں آ جا۔ میں نے کہا ابھی تو میں اٹھا ہی ہوں۔ کہتے نہیں ایسے ہی آ جا۔ پھر میں نے برش کر کے چلا گیا۔ کہتے رات کو مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی ہے؟ کہتے یار تو فکر کال دی لگا دیتی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یار وہ پوتی میری جیڑی ہے نا وہ کمشنر بن گئی ہے تو رشتہ کتوں لباں گے؟ بولے یہ فکر کی انتہا ہے، کوئی نہیں کرتا سوائے اپنے والدین کو، کوئی نہیں کرتا، بہن بھائیوں کوئی نہیں کرتا، ماموں چاچے کوئی نہیں کرتے، بہت کم ہے شاید، لیکن انہوں نے بڑی فکر کی۔ اس دن سے کہتے ہیں لے تو ہوں سونا ہے تو میرے فکر مند کر۔ پھر اس نے ڈھونڈا، عقیل ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مل کے، کیونکہ عقیل جو ہے وہ میری بیٹی کے سسرال میں سے ہیں، وہ ان کے بھی رشتہ دار ہیں، مل کے منگنی کی رسم تک وہ ساتھ رہے، ایون جب شادی ہوئی تب بھی رہے۔ اب میرا یہ بات مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ وہ عزیزوں کی کتنی فکر کرتے تھے، اور میں یہ بہت سے زیادہ مشاہدات ہیں لیکن میں بڑا مختصر بیان کر رہا ہوں، اور میں یہ اگلی بات جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ان کے تعلقات کیا تھے جو میں نے آبزرو کیے ہیں یا میں ان کے گھر جاتا تھا، وہ بھی بڑے خوبصورت تھے۔ کسی نے ان کو تکلیف دینی معاف کر، اور پھر یہ معافی نہیں تھی، میں نے کئی دفعہ ان کو کہنا یار آپ تو بڑا دل ہے، کہتے تو بھی رکھا کر۔ میں نے کہا میں تو معاف کر دیتا ہوں لیکن میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ کہتے نہیں یہ کام کوئی نہیں ہے، فائدہ یہ ہے کہ خداوند نے کہا ہوا ہے بھلائی پیدا کر، اور وہ کرتے تھے۔ اور میں آپ کو یہ دوسروں سے تعلقات 100 کے ساتھ ریزرویشن ہوں گی، کئیوں کو شدید اختلافات نہیں ہوں، لیکن میں آج آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک سیمینار میں تھا، وہاں بہت بڑے عالم نے بڑی خاص بات کی۔ اس نے کہا کہ آپ کے کسی سے شدید تر اختلافات ہیں، ایون نفرت کی حد تک آپ جانتے ہو کرتے ہیں، لیکن ایک کاپی لیں، ایک پینسل لیں، ایک سائڈ پہ میرٹس لکھیں اور دوسری سائڈ ڈی میرٹس کریں، آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ جس پہ آپ شدید اختلاف ہے محبت کرنے لگے۔ اور یہی بات جیکب حاکم دین کے اندر تھی، کوٹ کے بھری ہوئی، پیار کرنا، بھلائی کرنا۔ وہ دینا تو آپ نے سب نے دیکھا، وہ دینا تو سارے ہی جانتے ہیں ان کو، وہ کس طریقے سے لٹاتے تھے اپنے آپ کو۔ وہ چاہتے تھے کہ میں غریبوں کی مدد کروں، چرچز میں دیتے تھے، چرچز کو
रेनोवेट करते थे, लेकिन फिर भी उनकी जो कमी रहती तो कहते मैं करता ही जाऊँ, करता ही जाऊँ, करता ही जाऊँ। और जो ज़ाती मेरा उनके साथ बड़ा रिश्ता और बैठक रही है वो मैं बयान करने लगा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो रिश्ता है पता नहीं कैसे दोस्ती में बदल गया, ये समझ ही नहीं आई। लेकिन जब ख़त्म हुआ तो आखिरी दिनों में मैं एक दिन गया तो बैठे काफ़ी और मुझे बड़ा फ़ोन डांटते भी थे, ले तू आता नहीं है, क्यों नहीं आता। मैंने कहा जी मामू जी मुश्किल है कई दफ़ा। तो मैंने उनको कहा मैं आप आ जाया करो। तो फिर आ गए मेरे पास भी। तो कहते ला मैं आ गया हूँ। उन्होंने जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई है उनके 8 तारीख को जाने से पहले वो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अगर तो आपने जाना है या किसी को मिलना है तो मैंने नहीं आना। कहते नहीं नहीं मैं आऊँ, आप अकेले ही आ जाओ, ठीक है मैं आज टाइम आपसे स्पेंड करूँगा, मैंने किसी को नहीं मिलना। और बड़ी सारी बातें की उन्होंने मेरे से। ये यहाँ उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं बैठे हुए हैं, सैमुअल खोखर साहब, और मुझे नज़र आ रहे हैं मोहम्मद सहन, और भी बड़े नाम हैं, और भी बड़े नाम हैं जो लेता जाऊँ। तो इनके साथ उनके बड़े दोस्ताना की भाइयों वाले तल्लुकात थे और मेरे साथ वो जिक्र भी करते थे, हम भी बैठते थे। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बयान करता रहूँ तो होती जाएंगी, लेकिन मैं आज आपको उनकी एक ऐसी ऐसी बातें बताने लगा हूँ कि जो बड़े कम लोगों में होती। माफ़ कर देने वाली बड़ी बात है, माफ़ कर दे। उसने कहा ना कि यार मैं मजहबी तो नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा मसीही बनूँ। और ये बात उन्होंने सीख ली थी कि माफ़ करना। कहते हैं खुदा ये से मैंने हमें माफ़ किया ना, हमें भी माफ़ करना चाहिए। उस पर थूका नहीं था कि हम उनके बराबर तो नहीं है ना। तो इस बात से मैं इख्तिताम करूँगा और मैं सबको यही कहूँगा कि हम उनकी फ्यूनरल सेरेमनी को सेलिब्रेट करें और उनको अच्छे तरीके से फेयरवेल दें। थैंक यू वेरी मच। कलाम के हवाले से कि तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद हो, और ये भी लिखा है कि खुदावंद तुझे अपने बच्चों के बच्चे देखने को मिले, और ऐसी बरकत उसी को मिलती है जो खुदावंद से डरता है। मेरी जेकब साहब से मुलाकात 1997 में हुई जब मैं सऊदी अरब से दुबई ट्रांसफ़र होकर प्रमोट होकर आया था। मैं ये कहूँगा कि वो मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई और मेरे बाप की जगह थे। एक ही चीज़ मैंने उनकी लाइफ में देखी है, इंग्लिश में एक वर्ड है गिव अप। वो उन्होंने कभी नहीं किया, हमेशा स्ट्रगल करते रहे, किसी मोड़ पे डिसहार्टेड नहीं हुए। और उनके साथ मैं कहूँगा कि मेरे आइडियल थे इन ए वे कि उनकी चर्च लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ और उनकी कम्युनिटी लाइफ, हर चीज़ इतनी बैलेंस थी कि मैंने कई चीज़ें उनसे सीखी और कई चीज़ों को मैंने प्रैक्टिस शुरू किया और खुदावंद ने देखा कि वो बरकत मुझे भी मिली है। आज जेकब साहब मेरे बाप, बड़े भाई और दोस्त होने के नाते से इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आप सब इस बात के विटनेस हैं इस छत के नीचे कि हमारी बहन वाजी मुसरत, उनके तीनों बेटे और उनके तीनों ख़ानदान यहाँ पे मौजूद हैं। मेरी अकील से, सुनील से और सोनू से भी बात हुई फ़ोन पे काफ़ी दफ़ा, जो कि इस वक्त मेरे ख्याल वो ऑनलाइन हैं। मैं यही कहूँगा कि खुदावंद में उनको, जो उनके बच्चे यूएस में हैं, यहाँ हैं, हमारी बहन के लिए, बड़े भाई के लिए, उनके ख़ानदान के लिए उनको दुआओं में याद रखें और हमेशा ही कभी भी अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने चर्च के लिए और अपने ख़ानदान के लिए मुँह ना मोड़ें। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, आमीन। और आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को संभालूँ, कुछ हिम्मत जताऊँ कि मैं कुछ कह पाऊँ। मैं उनका दोस्त हूँ और मेरी उनकी दोस्ती तकरीबन 47 साल से है, 47 ईयर्स। हमारा चर्च एक, हमारी चर्च कमेटी एक, हमारी फैमिली, चंद फैमिलियाँ थी, सब एक, बिल्कुल बहन भाइयों की तरह
ہم نے وہاں پر دبئی میں ٹائم گزارا ہے. رشتہ داروں نے بھی بات کی اور دوسرے لوگوں نے بھی بات کی رشتہ داروں، لیکن میں صرف دوستی کے حوالے سے بات کروں گا. جو میں نے دیکھا ہے اس شخص کے بارے میں وہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج یہ شخص جو چین کی نیند سو رہا ہے دانی آرام میں، اور آپ لوگ سب جو لوگ اس سے ملنے آئے ہیں، یہ شہرت، یہ نام اور یہ عزت جو ہے اس بندے نے کمائی ہے. اس بندے نے بہت محنت کی ہے، کیونکہ دبئی کی 45 سے 48 ڈگری گرمی میں اس شخص کو میں نے کام کرتے دیکھا ہے. I really slowed him. اور اس محنت سے اس نے اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیا، اور اس کے بچوں نے بھی جب اس کا وقت آیا تو اس کو آنکھوں پہ بٹھا کے رکھا. دبئی میں رہتے ہوئے جب ہم ایک ہی چرچ کمیٹی کے ممبر تھے، بہت سے لوگ کی ہم لوگوں نے مدد کی ہے، خاص طور پر جو بغیر ویزے کے ہوتے تھے، جاب لیس ہوتے تھے. اب اتنی ڈیٹیل، اتنا وقت نہیں کہ میں سب کو بتا سکوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ سب کوئی فرشتہ نہیں تھا، لیکن جو لوگ اس کے پاس آ کر درخواست کرتے تھے، التجا کرتے تھے، جب یہ ان کے کام آ جاتا تھا وہ یہ ان کو فرشتہ نظر آتا تھا کہ ان کی ضرورت کو اس شخص نے پورا کیا. اور میں نے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کئی دفعہ کبھی کسی کی مدد کرنے جا، رات کو 10 بجے کسی کی مدد کرنے جا رہے ہیں، اور میں یار مجھے تو گھر جانے دو، بس چلنے ہیں بس چلنے ہیں. کبھی کسی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی اور 36 قسم کے کیسز ہیں. ہی سو ہیلپ فل، ہی واز سو ہیلپ فل. بہت مدد کی لوگوں کی، اور یہی وجہ کہ آج اتنی ساری خلقت میرے بھائی کے جنازے پہ بیٹھی. ایک اس کا PR جو تھا بہت اچھا تھا. جو شخص بھی اس سے بات کرتا تھا اس کے ایسے لگتا تھا یار میں تو اپنے بھائی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اتنی کلوزنس ہو جاتی تھی بات کے دوران. جب ہم کٹھے دبئی میں تھے، دبئی سے آتے تھے پاکستان، 3-4 دن پہلے فون کر دینا میں پاکستان جا رہا ہوں. تو مقصد کیا تھا؟ ملن واسطے آ جائے. اور جب واپس دبئی جاتے تھے تو اتر کے ایئرپورٹ سے فون کرتے تھے میں پہنچ گیا. یعنی مقصد تھا کہ ہوں آ جائیں کل پرسوں میں ملیں. یعنی اتنا ان ٹچ رہتے تھے اپنے جاننے والوں سے، ملنے والوں سے. اور میں کیا کہوں اس شخص کے بارے میں، اتنی خوبیاں، یعنی محبت سے بھرا ہوا شخص تھا. میرا نہیں خیال کہ مجھ سے اور کچھ کہہ سکوں گا، صرف یہی کہ میرا پورا خاندان اس خاندان کے غم میں برابر کا شریک ہے. امثال اس کا 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہے، راست آدمی کی یادگار مبارک ہے لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا. راست آدمی کی یادگار مبارک ہے لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا. چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، بڑا حیران ہوا میں یہ آیت پڑھ کے جب پہلی دفعہ میں نے پڑھی تھی کہ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے، اس کے مقدسوں کی زندگی گراں قدر ہے. گراں قدر یعنی بہت قیمتی ہے، پریشس ہے. تو موت گراں قدر ہونا، لیکن واقعی جب میں نے اس چیز پہ غور کیا تو میں نے دیکھا کہ واقعی اس لیے یہ موت گراں قدر ہے کہ یہ بہت بڑی قیمت سے خریدی گئی ہے. ان کی زندگی کو بہت بڑی قیمت سے، اور وہ کون سی قیمت تھی؟ خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تم اپنے نہیں، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. پھر وہ اس لیے گراں قدر ہے کہ خداوند میں انہوں نے اپنی دوڑ کو پورا کیا. جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور انہوں نے وہ وفاداری دکھائی.
ایکچولی وہ خدا کی وفاداری ہے جو پشت در پشت رہتی ہے، وہ ان کے اندر کام کیا اور انہوں نے اس وفاداری کو تھامے رکھا، اس لیے ان کی موت اتنی گراں قدر ہے۔ ان کی موت گراں قدر ہے کیونکہ وہ ایک نمونہ بنے ہیں ہم سب کے لیے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن آپ سب کے آنے سے میرا حوصلہ بہت بڑا ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا اس پلیٹ فارم سے، جتنے بھی یہاں پہ ینگ بچے ہیں، میں اس پلیٹ فارم کو یوز کرنا چاہتا ہوں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، کیونکہ پھر خداوند آپ کی جس ملک میں آپ رہتے ہو آپ کو برکتیں بھی دے گا، اور شاید یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ انسان کے دل میں تو بہت سے منصوبے ہیں، لیکن آخر میں جو خداوند کا پلان ہے وہی پریویل کرتا ہے۔ میں آپ سب کا اپنے خاندان کی طرف سے جو ادھر ہیں، امریکہ میں ہیں، یو کے میں ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہیں، ان سب کی طرف سے آپ جتنے میرے عزیز بہن بھائی دور اور نزدیک سے آئے ہیں، بہت سے مجھے نظر بھی آ رہے ہیں، میں آپ کا دل سے مشکور ہوں۔ پادری ولسن فلسن مجھے نظر آ رہے ہیں، آل دا وے فرام کوئٹہ آئے ہیں، اور انہوں نے میرے خیال سے کوئی 17 گھنٹے کا سفر کیا ہے بائی روڈ۔ بھائی صاحب جی تھینک یو سو مچ، اٹس این آنر۔ بشپ صاحب اور بھی پادری صاحبان جو آئے ہیں، میں سب کا بہت شکر ادا کرتا ہوں جو دور اور نزدیک سے آئے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میرے ابو کو آپ لوگوں نے ایک آنر بخشا ہے، تھینک یو سو مچ۔